شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانوں، معصوم بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کی تلاوت کی. قرآن کریم میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور ہر سورے میں تقریباً کسی نہ کسی نبی کا یا کوئی نہ کوئی قصہ ذکر کیا گیا. مگر سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس قصے کو اللہ نے احسن القصص کہا. جتنے قصے ہیں، جتنے واقعات ہیں، اس میں بہترین قصہ قرار دیا. سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے قصوں کے ذریعے، مختلف آیات، مختلف صورتوں میں، اس نبی کا نام کوئی بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کون؟ موسیٰ علیہ السلام. لیکن اس صورت کے شروع میں اللہ نے اس قصے کو احسن القصص کہا، بہترین قصہ. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے مختلف قصے اور واقعات بیان کیے گئے، تو اس کا ریزن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے، یہ قصے اللہ قرآن میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی، عبرت. اور جی تو پچھلے انبیاء یا پچھلے قوموں کے قصے بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اسی میں سے حضرت یوسف کا یہ قصہ اللہ بتا کر مشرکین مکہ کو، عرب کے کافروں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا، اس وقت ہمارے نبی موجود تھے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ نہیں. تو اسی طرح اس بات کو ثابت کیا گیا کہ آپ اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اور یوسف کا قصہ کہیں اور کتابوں میں بھی لکھا نہیں گیا ہے کہ چلو یوسف کا قصہ نبی نے کسی کتاب سے پڑھا ہو، کسی کتاب میں لکھا ہو. ایسا ہے؟ نہیں ہے. تو قرآن یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ ہی نے اپنے دیگر نبیوں کے اور قوموں کے واقعات کا ذکر اس میں کیا. ایک چیز اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بہت سارے سبق ملتے ہیں ہمیں اور آپ کو.
اور سورہ یوسف کی تفسیر یا اس سے ملنے والے اسباق پر اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں بے شمار کتابیں لکھی گئی. کسی نے کتاب لکھا 101 فائدے، کسی نے لکھا 100 فائدے، کسی نے لکھا 200 فائدے. مختلف قسم کی کتابیں لکھی گئیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ایک کتاب لکھی الجمال والکمال. نہیں، مولانا آزاد نہیں بلکہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح بہت ساری عربی اور اردو کی کتابیں سورہ یوسف پر لکھی گئی. اور سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے، آپ جتنا پڑھتے جائیں گے وہ اتنا مزہ آئے گا. اس میں جتنا پڑھتے جائیں گے آپ سمجھے نہیں سورہ یوسف کو، آپ کو میننگ بھی نہیں معلوم، ترجمہ بھی نہیں معلوم، مگر آپ جیسا پڑھتے جائیں گے ویسا مزہ آتا جائے گا آپ کو سورہ یوسف کی تلاوت میں. اور سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا. مصیبت اور ٹینشن پریشانیوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے وہ سکھایا. انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، اس کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ آتے رہتا ہے. پریشانی بھی آتی، خوشحالی بھی آتی، تنگ دستی بھی آتی، راحت بھی آتی. اور تنگ دستی کے موقع پر، غم کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر ہمیں کیسا اس کا ڈیفینس کرنا چاہیے سورہ یوسف کے اندر بتایا گیا. سورہ یوسف کے اندر بہت ساری باتیں والدین کے لیے ہیں، بھائیوں کے لیے ہے، اور دوست احباب کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے ہے، ماتحتوں کے لیے ہے، قید و بند کی سزا پانے والوں کے لیے ہے، مجرموں کے لیے بھی ہے. اور ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہر سزا وار جو ہے وہ مجرم نہیں ہوتا ہے. بے شمار باتیں اس کے اندر موجود ہیں. میں آپ سے سوالات کی شکل میں آگے گفتگو کرتے چلوں گا. آپ سے سوال ہے، سورہ یوسف میں کتنے خوابوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ یوسف میں کتنے خواب؟ ایک بھائی بتا رہے ہیں 3. جی اور کوئی؟ سورہ یوسف میں کتنے خواب ہیں اور کون کون دیکھے وہ خواب؟ یوسف علیہ السلام، جی 2 قیدیاں، جی جی. تو 3 میں آپ بادشاہ کو شمار کر رہے ہیں یا چوتھا خواب؟ چوتھا. اچھا چلیے 4 خواب ہو گئے، اب تک 2 ہو گئے. اور 3 پر کون قائم ہے؟ 4 یا 2 پر کون کون قائم ہے؟ 4. آپ 4 پر آ گئے. جی 3 4. 4 سے آگے نہیں بڑھ رہی گاڑی، اب بڑھ جائیں گے. 5. چلیے آگے بڑھ گئی گاڑی. 5. اور کوئی؟ کون کون 5 خواب بتا سکتے ہیں؟ جی جی بادشاہ کا. 5واں یعقوب علیہ السلام کیا خواب دیکھے؟ 3 خواب ہے. شروع پہلا خواب کس کا ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام خواب دیکھے. کیا خواب دیکھے؟ بچے بتائیں گے. کیا خواب دیکھے یوسف علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام جو خواب دیکھے وہ کیا تھا؟ ہاں بولیے، بچے نہیں بول سکیں گے. چاند اور ستارے کتنے؟ 7. 11 ستارے، چاند اور سورج.
11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یہ پہلا خواب ہے جی۔ دوسرا خواب کون دیکھے؟ قیدی، کیا خواب تھے؟ جی جی۔ تیسرا خواب کیا ہے؟ قحط سالی کا، کیا دیکھا تھا بادشاہ؟ جی، تو الحمدللہ 3 خوابوں سے شروع ہوتی ہے سورہ یوسف، اور تینوں خوابوں کی تعبیر بتائی گئی، تینوں خوابوں کی تعبیر بتائی گئی۔ کب ہوئی تعبیر؟ خواب ابھی دیکھے یوسف، دوسرے دن خواب کی تعبیر ہو گئی کیا؟ ہاں؟ تو کبھی کیا ہوتا ہے، ہم جو خواب دیکھتے ہیں اچھے خواب، وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو فوری طور پر اس کا فائدہ پہنچے، اس کے لیے ایک زندگی کا ایک طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اور اس خواب کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ نعمتوں سے سرفراز کیا۔ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کب کیے یہ؟ کیا ستارے آسمان سے زمین پر آ گئے کیا؟ 11 ستارے، چاند سورج آ گئے، کیا مطلب؟ کون کیے سجدہ؟ ان کے بھائی، اور 11 بھائی اور والدین۔ 11 11 ستارے، کوكب 11 ستارے، والشمس والقمر چاند اور سورج۔ زندگی کے آخری مرحلے میں ان کے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو خواب ہے قیدیوں کا خواب ہے، کہ ایک قیدی کو کیا سزا دی گئی، سولی کی سزا دی گئی، اور دوسرا قیدی بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ پیش کیا گیا۔ تو گویا خواب کی تعبیر جو ہے ایک علم ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے خواب دیکھیں اور کسی سے بھی پوچھیں اور کوئی ڈرا دیا کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا، اچھا تو تم ختم اب۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خواب جو ہے ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، جس کو علم ہے اسی کو بتانا چاہیے، اور اس خواب کی تعبیر جس کو معلوم ہے اسی کو بتانا چاہیے۔ خود یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف نے خواب کا ذکر کیا تو یعقوب نے کیا کہا؟ کس کو مت بتاؤ؟ بولے اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ بولے۔ اور خواب جو ہے، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا دو بھی ہو سکتے ہیں، سچ بھی جھوٹ بھی، لیکن نبی کا خواب ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ خواب اچھا ہو یا برا ہو، ہم ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے اور فرماتے، صحابہ سے پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ مختلف خواب ذکر کیے ہیں، اس کی تعبیرات بتائی گئی۔ تو یہاں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جو کچھ بھی پاتے ہیں اس کا اظہار فوری طور پر کسی سے نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کو یعقوب نے ذکر کیا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ، نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی کیا بن گئے؟ دشمن۔ گویا بھائی دشمن بن گئے، اور یوسف کو باپ کی گود سے نکالنے کی فکر کرے۔ یہاں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان پیار، محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کیا نہیں کریں، بے انصافی اگر کریں گے تو نتیجے میں اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گی۔ اس لیے سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ چھوٹا بیٹا ہے بہت پیار کر دیے، بڑا بیٹا ہے دھتکار دیے، یا بیٹی ہے بہت چاہنے لگے بیٹے کو چھوڑ دیے،
کمانے والے بیٹے کو اچھی نگاہ سے دیکھے، نہ کمانے والے بیٹے کو جو ہے روزانہ تانا دیتے رہے، یہ بالکل غلط۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح آپس میں بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح یعقوب علیہ السلام کی گود میں پلنے والے یوسف کہاں چلے گئے؟ کہاں ڈالے بھائی لے جا کر؟ کنویں میں ڈال دیے۔ کنویں میں ڈالے تو تکلیف میں پہنچ گئے، راحت کی زندگی سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ جنگل میں، بیابان میں، کنویں کے اندر بے یار و مددگار رہ گئے، کوئی پرسان حال نہیں، نہ والد ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، کچھ نہیں۔ اس قدر پریشانی کے عالم میں رہے۔ ہم اور آپ رہتے تو شاید واویلا مچاتے، اپنے آپ کو ٹینشن میں ختم کر لیتے، مگر جو بندہ اللہ کا نیک ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پریشانی سے نکالنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ نکلے نہیں نکلے یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ کون لے گئے؟ ایک گزرتا ہوا قافلہ لے گیا، ان کی نیت بدل گئی، جا کر کیا کیے؟ وہ کیا کیے؟ بیچ دیے، بازار میں لے جا کر بیچ دیے۔ اس وقت انسانوں کا کاروبار ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے الگ طریقے سے۔ تو بیچ دیے گئے بازار میں، گھر سے نکالے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکالے گئے، بازار میں بیچے گئے۔ بازار میں بیچا ہوا غلام کہاں پہنچ گیا؟ وقت کے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ، مطلب یہ کہ کنویں کی زندگی ہمیشہ ہے کیا؟ کنویں کی پریشانی کی زندگی ہمیشہ ہے؟ بازار میں بیچے جانے کی شرمندگی تو ہے نا؟ بازار میں کوئی میری بولی لگائے 100-200 روپے میں مجھے خرید لے، مجھے بے عزتی تو ہوگی نا میری، لیکن کیا وہ ہمیشہ رہے گی کیا؟ نہیں۔ اس کے بعد کہاں داخل ہوئے؟ بادشاہ کے محل میں، جہاں ہر قسم کا عیش و آرام، بادشاہ کے محل میں جہاں ہر قسم کی سہولت ہے، وہاں داخل کر دیے گئے۔ تو کیا وہاں جانے کے بعد اللہ کو بھول گئے؟ امانت میں خیانت ہوئی، خوشی میں اللہ کو بھول گئے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کب یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ پریشانی، تکلیف، ٹینشن، پرابلمز، تبھی جو ہے ہم آ کر 2-4 سجدے کر کے اللہ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ جیسے وہ چیز مل گئی یا خوشحالی آ گئی تو پھر اس کے بعد پھر وقت ملا تو آئے اللہ کے پاس، نہیں تو نہیں۔ مگر اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ ہوا کیا واقعہ؟ پھر وہاں سے پھر ایک پریشانی کی زندگی شروع ہوئی، پریشانی کی پھر سے زندگی شروع ہوئی۔ وہ کیا کہ وقت کے بادشاہ کی بیوی کی نیت غلط ہو گئی۔ ہمیشہ مرد غلط ہوتا ہے، یہ سوچ غلط۔ ہمیشہ مرد غلط ہو ایسا نہیں ہوتا ہے، عورت بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن ایسے موقع پر کامیاب مرد وہ ہے جو اپنے آپ کو بچائیں، جو اپنی زندگی کو پاک بنائیں، اپنے اوپر کیے ہوئے احسانات کو یاد کیے۔ کنویں سے نکالا گیا، بازار میں بیچا گیا، اور آج محل میں داخل ہوں تو میں اپنے مالک کے ساتھ، اپنے اونر کے ساتھ، اپنے سرپرست کے ساتھ، اپنے بڑے کے ساتھ میں بے انصافی یا خیانت نہیں کروں گا، اس کا احسان فراموش نہیں بنوں گا، بلکہ میں اس کے احسان کا اچھا بدلہ دوں گا۔ اس کی بیوی اگر میرے ساتھ غلط سلوک کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں کروں گا۔ یہ بادشاہ کی بیوی ہے، یہ میرے احسان، میرے محسن کی بیوی ہے، اس کے ساتھ میں برا سلوک نہیں کروں گا۔ یوسف نے طے کر لیا۔ جب انسان بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں، بچنا چاہے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں۔ تین طرح کی گواہی دی گئی کہ یوسف جو ہے پاک ہیں، یوسف جو ہے پاک ہیں۔ اللہ نے گواہی دینے لگائی ایک معصوم بچے کے ذریعے جو گود میں تھا، اور پھر اللہ نے اس بات کی گواہی خود اس خاتون کی زبان سے دینے لگائی جو خاتون یوسف کو برائی پر ابھارنا چاہتی تھی۔ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی۔
تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرماتے ہیں کہ ہم کو بچنا ہے، بچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو کسی گناہ سے بچنے یا بچانے کے لیے کبھی بڑی مصیبت آ سکتی ہے، سزا مل سکتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ سزا کو یا پھر گناہ کو؟ سزا کو۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہ کرو تو میں تمہیں قید کی سزا دوں گی۔ تو یوسف نے دعا کی کہ اے اللہ، بہتر ہے کہ میں اس برائی کو انجام دوں، اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے قید خانے میں پہنچا دے۔ قید میں پہنچ گئے، وہاں جا کر بھی شکوہ اور شکایت کی زندگی نہیں، بلکہ وہاں جا کر بھی رب کی شکر گزار زندگی گزارتے رہے، صبر کو اپنایا، تقوی کو اپنایا، دعوت کا کام کیا، توحید کا کام کیا۔ گویا دعوت اور توحید کا کام ہر مصیبت میں انسان کو کرنا ہے، ہر پریشانی کے عالم میں کرنا ہے۔ دو قیدیوں کا جو قصہ آپ نے بتایا، قیدی آئے، پوچھا کہ ہم آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، بڑا علم والا سمجھتے ہیں، ہم یہ خواب دیکھے ہیں، بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کے پاس کسٹمر آیا، آپ سے کوئی چیز لینا چاہا، آپ نے کہا کہ بھائی میں آج آپ کو افطار کراؤں گا، بیٹھ جائیے، آپ کی جو مطلوبہ چیز ہے آپ کو میں کھجور بھی دے دوں گا، موز بھی دے دوں گا، سیب بھی دے دوں گا، کرتا بھی دے دوں گا، کپڑا بھی دے دوں گا، 5 منٹ بیٹھ جاؤ۔ آپ اس 5 منٹ کے اندر دعوت کا کام انجام دے دیے، توحید کا کام انجام دے دیے۔ اب یوسف نے وہی کام کیا، وہاں دونوں قیدیوں کو بٹھایا اور پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جو الگ الگ خدا بنا کر بیٹھے ہو، پانی کا الگ، پیسہ کا الگ، اولاد کا الگ، عبادت کا الگ، رات کا الگ، فلاں کا الگ، فلاں کا الگ، کیا وہ بہتر ہے یا واحد القہار جو تمام ہر طرح کی قدرت رکھنے والا قہار جو تنہا ہے وہ بہتر ہے؟ وہاں دعوت کا کام یوسف نے کر دیا، اور اپنی صلاحیت اور اپنا علم کے اوپر غرور نہیں کیا کہ میں اب تم پر احسان کر دیا ہوں اس لیے تم میرے احسان تلے دبے رہنا، نہیں، بلکہ یوسف نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ دیکھو یہ جو میرے پاس علم ہے تعبیر کا، یہ میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ میرے رب نے مجھے دی ہے، میں اپنے بلبوتے پر، اپنے ٹیلنٹ پر نہیں۔ ایک نے کہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، کیا کہا تھا اس نے؟ پیسہ، اس کے پاس جتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی، اس سے لوگوں نے کہا کہ دیکھ بھائی تیرے پاس جتنی دولت ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، تو غریبوں کو بھی دے دے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہ میں اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر کمایا ہوں، غرور کیا، تکبر کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کو خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ چاہے وہ پیسے کا معاملہ ہو یا ٹیلنٹ کا معاملہ ہو، راستہ بتانے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی ہونی چاہیے۔ تو جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی پڑھی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف ذکر کرتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت عطا کی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا ولی ہے، فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ بس ایک ریکویسٹ ہے اللہ، وہ کیا ہے؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے موت اس حال میں دے کہ تو مجھ سے راضی رہے، توفنی مسلمہ، ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ فرما۔ کون ہے یہ دعا کرنے والے؟ کون ہیں؟ یوسف کیا ہے؟ بادشاہ تو ہیں، اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ نبی۔ نبی کا یہ معاملہ ہے کہ توفنی مسلمہ،
کہ اے اللہ تو ایمان کی، اسلام کی، تیری رضامندی، تیری خوشنودی کی حالت میں تو مجھے موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ کرنا۔ نبی کا یہ عالم ہے، خود نیک ہیں، خود صالح ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، جنت ان پر واجب ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے باوجود صالحین کے ساتھ حشر کی دعا، حشر کی درخواست کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے؟ اس دعا کو کون کون یاد کریں گے بتائیے؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کون؟ ماشاءاللہ یاد کریں گے سب؟ ہاں، اللہ نے موقع دیا، پھر کبھی درس کے لیے آؤں گا تو سب سے پھر وہ دعا سنوں گا میں انشاءاللہ۔ آج سے اس دعا کو لازم پکڑیے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، 1 2 3 الفاظ کی یہ دعا ہے، تو ہم کو جو ہے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے اسباق، 100 سے زائد ملتے ہیں۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بھائیوں کے درمیان جو ہے انصاف کرنا چاہیے، بیٹوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے ہر حال میں، پریشانی میں بھی، خوشحالی کے اندر بھی، تنگ دستی میں بھی، ہمیشہ جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے، کتنا صبر، کتنا صبر۔ ہم تھوڑا سا کچھ بے چینی آ گئی تو بولتے اللہ موت تو دے دے اللہ، اتنے بے صبراپن ہمارا ہوتا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام بچپن سے لے کر آخری زندگی کے مرحلے تک صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ بھائیوں کی دشمنی کہاں تک چلی؟ کنویں میں ڈال دیا، ختم، وہاں تک ختم ہو گئی کیا؟ ختم ہو گئی؟ کب؟ پھر کب شروع ہوئی بتائیے؟ فاقہ ہو جاتا، کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ آئے، جی آئے، نہیں پہچانے، پھر کیا ہوا؟ پھر بنیامین کو، چھوٹے بھائی کو بلا لیے، پھر آئے، بنیامین کو یوسف رکھ لینا چاہے، یوسف علیہ السلام رکھ لیے۔ بھائی کیا بولے؟ بھائی کیا بولے؟ بنیامین اگر چوری کیے ہیں تو ان کے بھائی بھی چوری کیے ہیں۔ کون ہے وہ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ خود یوسف علیہ السلام ہے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام ان پر احسان کر رہے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے بولیے، کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ کے پاس میں آیا زمانے کے بعد، پہلے میں چلا گیا تھا کچھ بول کر تکلیف دے کر، پھر آیا آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں، پھر اگر میں آپ کے خلاف بولوں تو آپ کا دل گوارا کرے گا؟ ہم اور آپ رہے تو کیا کرتے؟ فوری طور پر چھین لیتے، اس کو نکالو یہاں سے، اس کو نکالو یہاں سے۔ مگر یوسف کیا کیے؟ نہیں، تب بھی جو ہے دل میں تھوڑا رنج تو ہوا، غم تو ہوا، مگر برداشت کیے، بولے ٹھیک ہے، اپنے ہی بھائی ہے، چلو برداشت کر لو۔ اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب وہ خود پہچان لیے تو احساس ہو گیا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا یوسف کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، غلط کیا۔ کبھی ہم کو احساس ہوا کہ میں جو ہے اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے مسلی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ غلط کیا؟ کبھی احساس ہوا ہم کو؟ زندگی کے کسی موڑ میں احساس ہوا تو بھی جو ہے شیطان بولا ارے چھوڑو میاں، برابر ہو گیا تھا وہ، کئی کو یاد کر لے رہے تم۔ یہاں بھائیوں کو احساس ہوا تو بھائیوں نے کیا کیا؟ فوری طور پر معافی مانگی۔ ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ احساس ہوتے ہی معافی مانگنا چاہیے۔ اور سامنے والے کو کیا چاہیے؟ جیسا یوسف نے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا، تو مجھے بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ معافی مانگے، میرا کام بھی ہے کہ میں معاف کر دوں۔ آپ کے اندر احساس ہوا اور اس احساس کو ختم نہیں کرنا بلکہ فوری طور پر معافی مانگنا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی جو بندہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔
یوسف علیہ السلام بچپن میں کنویں میں ڈالے گئے، وہ یوسف کیا سوچے تھے کہ میں ملک کا وزیر بنوں گا، ملک کے خزانوں کا وزیر بنوں گا؟ سوچے تھے؟ جس خواب کو دیکھ کر وہ کنویں کے حوالے ہوئے، ایک اور خواب اللہ نے بادشاہ کو دکھا کر اس خواب کے ذریعے اللہ نے کیا کیا؟ یوسف کو وزیر خزانہ بنا دیا، وزیر فائنانس بنا دیا، علم و حکمت کی تعلیم دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تقوی اختیار کرنے کا سبب ہے کہ اللہ نے راستہ بتایا۔ اللہ نے بار بار قرآن میں تقوی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے ہموار کریں گے، راستہ بتا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمیشہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اور بہت باتیں ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے پڑھتے جائیں تو ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر موعظت ہے، عبرت ہے، بادشاہ کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے۔ اور جو اناج ہم اور آپ کھاتے ہیں اس کا کیسے استعمال کرنا چاہیے، اگر آپ جو ہے وزیر فائنانس ہیں تو کیسے آپ کو ڈیل کرنا چاہیے، اگر آپ جو ہے کھانے پینے کے وزیر تغذیہ ہیں، غذا کے آپ جو ہے وزیر ہیں تو آپ کو کیسا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو وصیت کی، کس بات کی وصیت کی؟ نصیحت کی اور وصیت کی کہ تم ایک ساتھ مصر کے اندر داخل نہ ہو جاؤ، 11 بچے ایک ساتھ داخل نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ایک ساتھ اگر داخل ہو جائیں گے آپ 10 بھائی 11 بھائی، حسد کریں گے، لوگ حسد کریں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی اور بھی نیت ہو جائے کہ 10-11 مل کر جو ہے گویا مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، میں چڑھایا آستین وضو کے لیے، آپ سمجھے میں حملہ کرنے آ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے نیت کبھی بھی غلط فہمی کا کوئی سامنے والا شکار نہ ہو جائے، اس لیے احتیاط ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اس بات کا علم ملتا ہے کہ نعمتیں جو اولاد کو ملتی ہیں وہ نعمتوں کے ذریعے ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ کا بچہ حافظ ہے، آپ کا بچہ عالم ہے، آپ چلے گئے آپ کے لڑکے کے ساتھ، حافظ کے ساتھ، آج میں نے آپ کے لڑکے حافظ صاحب کو دعوت دی، آپ آ گئے، آپ کی کتنی عزت ہوگی؟ آپ کی بھی عزت ہوگی۔ اللہ نے آپ کی اولاد کو جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں سے آپ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کے ذریعے اولاد بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اس کے ذریعے بات معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جوانی کیسے گزارنا چاہیے، بچپن کیسے ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی جوانی جو ہے ہر طریقے سے پاک گزری، سازشیں پریشانیاں ہو سکتی ہیں، انسان کے ساتھ رہنے والے ہی دشمنی بن سکتے ہیں۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ آستین کا سانپ نکلا بولتے ہیں، آستین کا سانپ نکلا، مطلب بھائی ہے، دوست ہے، پارٹنر ہے، بازو میں نماز پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، ملتا ہے تو ایسا ملتا ہے گویا اس سے بڑا جگری دوست کوئی نہیں، مگر وہی خنجر کھوپ دیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایسے موقع پر بھی ہم کو مطمئن رہنا چاہیے، نفرت حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حسد کرنے والا انسان جو غلط انسان رہتا ہے، حاسد جو رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنا نقصان پہنچاتا ہے، لیکن شریف انسان وہ اپنا نقصان بھی نہیں، سامنے والے کا نقصان بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ پڑھ کر دم کر لینا چاہیے، نظر بد کی دعائیں پڑھنا چاہیے، ہمیشہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے صبح سے شام تک۔ آج کی دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے جلتا ہے، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے جلتا، بیٹا باپ سے جلتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو دعاؤں سے گھیرا رکھنا۔ گھر کے اوپر ماشاءاللہ لگانے سے بہتر کیا ہے؟ ہم جو ہے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جی انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔
خاندان کے فرد کی میں نے بتایا کہ 3 لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کیا. اللہ نے خود برات کا اعلان کیا کہ یوسف بڑے پاک ہیں. خاندان کے افراد نے گواہی دی. تہمت جس عورت نے لگائی اس عورت نے بھی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بہت پاک ہیں. یوسف علیہ السلام پاک ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. صرف میں آپ کو ہنٹس بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. ایک تو حسد سے بچنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے مظلوم نہیں رہتے ہیں ہم، بلکہ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی مظلوم بنے کیا؟ بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور صبر سے ان کو بادشاہ بنا دیا. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، خواب کی صحیح تعبیر ہو سکتی ہے، اور اچھے خواب جو ہے ہم انہی لوگوں کو بتانا چاہیے جو اس کا علم رکھتے ہیں. گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے. اور شرک سے بچنا چاہیے، اور شرک کے بعد جو ہے جو بڑا جرم ہے وہ قتل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابتلا اور آزمائشوں کے موقع پر صبر کرنا چاہیے، جیسا حضرت یعقوب علیہ السلام آزمائے گئے. حضرت یعقوب نے کیا کہا کہ بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم، اپنی شکایت، اپنا سب کچھ کس کے سامنے پیش کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ نے پھر سے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں یوسف کو پہنچا دیا. ایمان خالص اپنانا چاہیے، گناہوں کا انکار کرنا چاہیے، عورتوں کے فتنوں سے بچنا چاہیے. علم اور عقل انسان کو اللہ تعالیٰ دیا ہے تو اس کے ذریعے خیر کو تلاش کرنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو صبر کرنا چاہیے. تنگ دستی اور صبر دونوں کے ذریعے جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. علمی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور وزیر فائنانس بن کر پورے ملک کو بھوک مری سے بچا دیا. اور رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب جیسے ہی معلوم ہوا کہ ٹماٹر مہنگا ہونے والا ہے، آپ لا کر جمع کر رکھ دیے کہ کل بیچوں گا، میں 100 روپے کلو ہونے پر بیچ دوں گا، پیاز 200 روپے ہونے پر بیچ دوں گا. یہ غلط ہے. البتہ آپ اس لیے لا کر رکھے کہ مارکیٹ میں سڑ جائے گی اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، میں تھوڑا تھوڑا رکھ کر اگر اسی قیمت پر دوں گا تو یہاں دے سکتے ہیں آپ، اس میں غلط نہیں ہے. مہمان نوازی کس کی صفت ہے؟ کس کی صفت ہے مہمان نوازی؟ رسولوں کی صفت ہے، جو آج ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہے. جو آج ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہے. بیچارے مؤذن صاحب سال کے 12 مہینے کتنے لوگ دعوت دیے؟ امام صاحب سال کے 12 مہینے آپ کے پاس ہیں، کتنے لوگ دعوت دیے؟ کتنے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے لیے؟ کتنے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گھر میں لے جا کر کھلائے؟ ہوٹل میں کھلانا بڑی بات نہیں، گھر میں لے جا کر مہمان نوازی کرنا چاہیے. کتنے لوگ باہر نکل گئے کہ کوئی مہمان نظر آئے میں لا کر کھلاؤں گا. تو یہ صفت جو ہے ہمارے درمیان ختم ہو رہی ہے، ہم کو پیدا کرنا چاہیے. ہر مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں یا نہیں آتی ہے؟ ہر مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہے. اس لیے جو ہے بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے جو قصے ہیں ہم اپنی اولاد کو سنانا چاہیے، ان کی تربیت کرنا چاہیے، ان کو پاک دامانی کا سبق سکھانا چاہیے بچپن سے. جوانی میں غلط راستے کوئی اختیار نہیں کریں گے. یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی کا قصہ اگر ہم بچوں کو بتائیں گے، جوان ہونے پر وہ غلط راستے سے بچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے والا، صبر اور شکر کی زندگی گزارنے والا، تقوی کی زندگی گزارنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.